الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے اور ایسے لوگوں کے حوالے سے جو کئی سال 14 سال دین پڑھے ہیں، پھر میدان میں آئے ہیں اور اتنا بھی سمجھ نہ سکے کہ کافر کس کو کہنا ہے اور کافر کس کو نہیں کہنا ہے، کلمہ گو کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کی بات پر جو ہے بھڑک اٹھتے ہیں، بدک جاتے ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اور اس حوالے سے ہم مرثیہ مولانا رشید احمد گنگوہی از مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی جو 24 صفحات پر مشتمل ہے، اس مرثیہ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ دوسروں پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بدعات کے فتوے لگاتے ہیں، اور خود دیکھیں کیا کر رہے ہیں، اور اسے مکتبہ قاسمیہ معارف پریس لاہور نے شائع کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ جب مقصود کائنات صاحب لولاک سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین کی ذات مقدسہ مولانا کی زد سے نہ بچ سکی، جیسا کہ ہم پیچھے بیان کرتے آئے ہیں، اور یہ بیان جو ہے حضرت بصیر الدین شاہ صاحب فرما رہے ہیں، میں جسٹ ان کی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کیسے بچ سکتے تھے؟ اپنے جو مرشد ہیں، اپنے مرشد کے کالے کلوٹے غلام کو یوسف ثانی کہہ گئے، استغفر اللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیے ان کا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرماتے ہیں قبولیت اسے کہتے ہیں، مقبول ایسے ہوتے ہیں، قبولیت اسے کہتے ہیں، مقبول ایسے ہوتے ہیں، عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی، استغفر اللہ۔ اگر دوسرے مصرع میں یعنی مصرع ثانی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گوشے گزار ہو جائے، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ لگ جاتا، سن لیتے، تو شاید سے ایک مرتبہ ملاقات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور فرماتے۔ اگر رشید احمد صاحب کو یوسف ثانی کہہ دیتے تو شاید نقاد یہ سوچ کر چپ ہو جاتا کہ حدیث میں العلماء ورثۃ الانبیاء یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، دین فروش نہیں، جن کا ذریعہ معاش دین ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہے۔ بس یہ ذہن میں ایک بات فکرہ بتائیں، جو دین سے پیسے کماتے ہیں وہ عالم نہیں ہیں، کیونکہ یہ کسی نبی، کسی صحابی، کسی اہل بیت، کسی ولی کی سنت نہیں ہے۔ جو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہے، ان کا ذریعہ معاش دین نہیں ہے۔ جو قرآن مجید میں ان کے راستے کی ہم جو دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اللہ نے وہ راستہ متعین کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو رسول کی اطاعت میں دین سے روزی کمانا نہیں ہے۔ اللہ نے بھی منع کیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کو تھوڑے سے دام میں نہ بیچ دیا کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے بہت ساری آیات، ان کی سزا بھی بڑی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے جہنم میں شیخ القرآن جو ہے سب سے پہلے شہید، جو دنیا داری کے لیے شہادت ہوئی جس کی، اور پھر
شیخ القرآن ڈالا جائے گا، بڑی لمبی حدیثیں، پھر ریاکار سخی ڈالا جائے گا، ان کو نکال لیا جائے گا جتنا جتنا ان کا جرم ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، جن کے لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں لیکن باہر آ کے بھٹک جاتے ہیں، خدا دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں۔ تو وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ 4 گروہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو دین سے روزی نہیں کماتے نا، وہ وارث ہیں، اور یہ 4 گروہ میں ہی وارث ہیں سارے۔ تو یہ ایک فکرہ یاد رکھیں، جو شخص دین کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے وہ عالم نہیں ہے، علم ہونے کے باوجود عالم نہیں ہے، ایسا علم تو کافروں کے پاس بھی ہے، کوئی بھی شخص دین اسلام کا علم پڑھ سکتا ہے، لیکن مسلمان ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ہم کافر نہیں کسی کو کہتے، کیونکہ قرآن و حدیث نے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال جو علماء خیر ہیں، یہ کہہ لیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، لہٰذا جن کی تعریف کی گئی ہے، یعنی ممدوح کو بھی اس نسبت سے یوسف ثانی کہہ دیا گیا ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وراثت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر عالم دین کے حصہ میں آئے، اس لیے کہ اگر علم حضرت یوسف علیہ السلام کی وراثت ہے تو حسن بھی انہی کی وراثت ہے، حسن بھی انہی کی وراثت ہے۔ شعر ہے نا، از سر نو خون ہستی میں روانی آ گئی، از سر نو خون ہستی میں روانی آ گئی، مصر جھوم اٹھا زلیخا پر جوانی آ گئی، یہ ہے حسین۔ بہرحال یہ شعر بھی یہی ہوتا ہے، لیکن مزہ آیا نا، شعر پڑھ کے بھی اور شعر سن کے بھی۔ اس لیے اگر علم حضرت یوسف علیہ السلام کی وراثت ہے تو حسن بھی ان کی وراثت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوسف ثانی کی تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہی کے درمیان حسن وجہ شبہ ہے، تھوڑے سے مشکل لفظ ہیں، یعنی حسن جو ہے یہ دونوں طرف سے ہے، علم بھی ہو حسن بھی ہو، پھر ہے یوسف علیہ السلام کی جو سنت ہے۔ اس لیے کہ کسی کو یوسف ثانی کہنے سے پہلے اسے اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ کوئی وفات یافتہ شخصیت ہو تو کم از کم پہلے اس کے حسن ظاہری کے متعلق مصدقہ روایات کا مطالعہ ضرور کر لینا چاہیے کہ جناب جن کے بارے میں ایسے اشعار کہہ رہا ہوں کیا وہ اس قابل بھی تھے یا نہیں۔ بس زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ تو اس طرح ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اپنی خیر منانی چاہیے، وہ تو قبر میں چلے گئے، ان کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے جو ایسے الفاظ لکھ دیے ہیں یا ایسے الفاظ جن کو ہم بظاہر مانتے بھی نہیں ہیں، تو آگے آئے گا انشاءاللہ وہ شعر، اب چونکہ وقت نہیں رہا، ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی قبر کی خیر منائیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرے، کرم فرمائے، ہمیں صحیح لوگوں کے راستے کی پیروی، ان کی تقلید عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور حضور کریم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں اور آپ کی پکی سچی غلامی کرتے ہیں اور دین کو ذریعہ معاش نہیں بناتے، وہی عالم ہیں، وہی انبیاء کی وراثت کے عالم ہیں، وہی انبیاء کے وارث ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔